ہی نہیں ہے، پھر کھیل ہی کھیل ہے سارا۔ یہ لعبہ ہوتا ہے حرکت میں تو کسی چیز کا رہنا، لیکن منزل مقصود کی طرف بڑھنا نہیں۔ جو کشتی گر جائے امواج میں، موجوں کے تلاطم کے اندر، تو بڑے زور سے حرکت کرتی ہے، لیکن وہ موجیں اسے ساحل کی طرف نہیں جانے دیتی۔ زندگی کی اس قسم کی حرکات اور ایسے پروگرام کے جس میں حرکت تو بے شک مسلسل ہی ہو، لیکن وہ منزل مقصود کی طرف نہ لے جائے، اسے لعب کہتے ہیں۔ تو مقصود تو یہ تھا کہ یہ کم از کم ارض کی ملکیت کے متعلق تمہیں یقین ہو کہ یہ خدا کی ہے اور دوسرے کی نہیں ہے، پھر لا الہ الا ہوا ہوگا۔ ورنہ یہ اگر بات نہیں تو پھر زندگی کھیل تماشا ہی ہے۔ حرکت تو ہوگی اس کے اندر، مقصد کوئی سامنے نہیں ہوگا جس طرف تمہاری زندگی جائے گی۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ کہا پھر ان سے کہو کہ یہی کھیل کود ہی ہے تمہاری زندگی، سیریسلی تم لیتے ہی نہیں ہو لائف کو، مقصد حیات ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر انتظار کرو تھوڑا سا کہ تمہاری تباہی کا آخری وقت جو ہے وہ آ جائے۔ یہ جو کہا ہے نا کہ اس دن، لفظی ترجمہ اس کا یہ کیا جائے گا یا ہوگا کہ یہ آسمان دھواں نظر آئے گا۔ پھر عجیب و غریب تفسیر ہے اس کی یوں ہی، حالانکہ عربی زبان کا یہ محاورہ ہے، ہمارے بھی ہاں انتہائی درجے کی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا چھا گیا، واقعی اندھیرا ہی نہیں ہو جاتا، مصیبت کی انتہا ہوتی ہے، جسے آسمان پھٹ پڑا۔ یہ زبانوں کے محاورے ہوتے ہیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے محاورہ عرب بڑا ضروری ہے جاننا۔ ان کے ہاں مصیبت کی انتہا ہوتی تھی تو وہ یوں کہتے تھے کہ اس میں جب انسان اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو اس سے دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو کہا کہ پھر وہ انتظار کریں اس دن کا، اس انقلاب آفریں ساعت کا، وہ مخاصمت پھر جو قریباً 82 جنگوں کی شکل میں ظاہر ہوئی، انتظار کریں کہ پھر اس تباہی کے وقت آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جایا کرتا ہے۔ اب یہ کہ یہ جو الفاظ ہیں معنی یہی ہیں محاورے کی روح سے، سچ مچ کوئی آسمان پہ دھواں نہیں چھا گیا، لفظ موجود ہے ھذا عذاب علیم، بات کر دی۔ یہ بڑی علم انگیز تباہی ہے انسانوں کے لیے، تو گویا تباہی کے لیے ہی یہ محاورے کا لفظ جو ہے یہ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ کہا کیفیت یہ ہوتی ہے اس قسم کی قوموں کی، غلط روش پہ، غلط نظام زندگی پہ چلے جاتے ہیں، ذرا سا جھٹکا آتا ہے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہ پروردگار اگر تو آپ کے معاف کر دے، اس مصیبت کو دور کر دے، تو اس کے بعد ہم کبھی یہ نہیں کریں گے۔ قومیں کیسے یہ کہتی ہیں تو معلوم نہیں، ہم افراد جس طرح کہتے ہیں یہ تو روزمرہ کا ہمارا معاملہ ہے، یا میرے اللہ یہ اس دفعہ کا معاف ہو جائے نا، میں کبھی یہ لاگے نہ جائے، میری توبہ، میرے ستیانی بھی توبہ، بتیریاں توبہ کرتا ہے انسان۔ کہتے ہیں یہ منظرین جو ہم ہیں نا، آگاہ کرتے ہیں، پہلی دفعہ ہی وہ آخری تباہی نہیں لے آتے، ہلکے ہلکے سے جھٹکے پہلے آتے ہیں، ان کو وارننگ دی جاتی ہے، متنبہ کیا جاتا ہے کہ بابا غلط روش ہے، دیکھو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر یہ عذاب دور ہو جائے یا تباہی دور ہو جائے تو آئندہ کے لیے آپ دیکھیے
کہ ہم کس طرح سے پکے مومن بن جاتے ہیں صاحب، لیکن پھر پکے مومن بنتے نہیں ہیں، اپنی پہلی روش میں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، تاکہ پھر وہ آخری وقت آ جاتا ہے جس میں تباہی ناگزیر ہو جاتی ہے، اٹل ہو جاتی ہے۔ وہاں جا کے جب یہ کہتے ہیں کہیں کہ یا اللہ ہم سے یہ تباہی دور کر دے، کہا کہ اس وقت کہا جاتا ہے ان سے کہ انا لہم الذکر، وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ خدا یہ اتمام حجت کرتا ہے کہ پہلے وارننگ دیتا ہے ان کو، ان تک پہنچاتا ہے یہ بات۔ یہاں وہی کہا کہ کہو تم تک یہ وارننگ پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی؟ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، تمہاری طرف یہ ہمارا قاصد پیغامبر آیا، امین، دیکھیے یہاں مبین، واضح طور پر اس نے بات سمجھا دی تھی، کوئی شک نہیں تھا، کوئی شبہ نہیں تھا۔ یہ جو اب قرآن کے متعلق ہر قسم کا معاذ اللہ جو نقص ہو سکتا ہے نا کسی کتاب میں، وہ قرآن کی طرف ہوتا ہے، اس میں یہ بھی ہے واضح نہیں ہے جی، مجمل ہے جی، مفہوم نہیں سمجھ میں اس کا آتا جناب۔ اب اس کو کتاب پہلے بھیجی، پھر اس کو سمجھانے کے لیے ساتھ اور بھیجنے چاہیے۔ یہ جو دعوے کرتے ہیں نا آپ آنے والے، وہ یہی کہہ کہ یہ کتاب نہیں لاتے، وہ کہتے ہیں نہیں من نیستم رسول نے ردام کتاب، پھر کیا کرنے آیا؟ تو خدا دی کتاب سمجھاؤن آیا، چنگی کتاب بھیجی، ایسی کتاب کہ اس کے سمجھانے کے لیے پھر کچھ نبیوں کی قسم کی چیزیں بھیجنی شروع کی، تو ختم نبوت کاہے کے لیے کی؟ وہ پہلے سلسلے کو کیا ہو گیا تھا جو اسی طرح سے جاری رہتا، نبوت کو تو ختم کیا۔ رسول مبین، ہماری طرف بھی آیا تھا، ثم تولوا عنہ، اور تم نے اس سے روگردانی کی تھی، ہے نا یہ واقعہ؟ کہا روگردانی نہیں کرتے تھے تم، اس کے خلاف بڑی طنزآمیز باتیں کیا کرتے۔ وہ کہتا تھا کہ خدا کی طرف سے یہ پیغام ہے جو میں نے قالو معلم، یہ کہتے ہیں کہ اسے کوئی چپکے سے سکھا جاتا ہے یہ بات، اس لیے کہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبل از نبوت کی تھی، اس میں تو آپ ان پڑھ تھے۔ قبل از نبوت میں یاد رکھیے یہ جو ہے نا کہ حضور ساری زندگی امی رہے، ان پڑھ، یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ نبوت کے بعد آپ اس ان پڑھ امی نہیں رہے تھے، قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد آپ جانتے تھے۔ اور پھر ایسا رسول عظیم جس نے علم کی اتنی اہمیت دنیا کے سامنے پیش کی ہے، تو وہ اتنے بڑی ذمہ داری کے اوپر ہو تو وہ اس کے بعد لکھنا پڑھنا بھی نہ سیکھے کہیں سے۔ لیکن یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ جو اس قسم کی باتیں کہنے لگ گیا ہے، کوئی آ کر اس کو سکھا جاتا ہے۔ دوسرے کہتے تھے کہ نہیں یار یہ باتیں تو عجیب و غریب قسم کی کچھ کرتا ہے، کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو یہ سکھاتے اس قسم کی باتیں سکھا کے جائے۔ تو پھر کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے پاگل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پاگل ہی ہوتا ہے۔ یہ تو اپنی طرف سے بڑی دانشمندانہ تدبیریں کرتے ہیں نا اپنے لیے، تو ہمیں کون جھیڑ سکتا تھا، ہمیں کون مار سکتا تھا؟ وہ کہنے والا یہ کہے کہ تمہاری کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی، رکھی کی رکھی رہ جائیں گی کیا؟ تو اس کے متعلق یہی وہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ تو یہ چیز بھی حضور کے متعلق تھی، پاگل ہو گیا ہے۔ کبھی کہتے تھے کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، کہا کہ پہلے یہ تھا، یہ ہلکے ہلکے جھٹکے آتے تھے، تم گڑگڑاتے تھے،
نظر آتا تھا کہ اگر واقعی